بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، مہمان بڑی اچھی بات ہے۔ مہمان بننے سے پہلے، یہ میزبانوں کے لیے نہیں، یہ ویڈیو مہمانوں کے لیے ہے۔ مہمان بننے سے پہلے کچھ چیزوں کا خیال رکھ لیا کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ 3 دن سے زیادہ مہمان ہوتا نہیں ہے۔ آپ 3 دن تک مہمان ہوتے ہیں، 3 دن سے زیادہ کسی گھر میں اگر آپ رک رہے ہیں تو آپ اس کے لیے آٹومیٹکلی زحمت بن جائیں گے۔ وہ آپ سے بولے یا نہ بولے، وہ امیر ہو یا غریب ہو، ہر بندے کی اپنی روٹین ہوتی ہے۔ اسے کبھی سونا ہے، کبھی اٹھنا ہے، کپڑے میں کس طریقے کے پہننے ہیں، گھر والوں سے کیسے رویہ رکھنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، آپ نے جا کے اس کی پوری روٹین کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کئی مہمان بن کے جائیں تو 3 دن سے زیادہ نہ جائیں۔ ہمارے معاشرے میں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اندر، افغانستان کے اندر لوگوں کی مالی استطاعت اب پہلے جیسے نہیں رہی۔ پہلے جیسے بڑے گھر نہیں رہے کہ آپ بن بلائے کسی گھر چلے جائیے اور 10 دن رک کر آ جائیں۔ آپ کو کسی بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے، آپ کو کسی کا فنکشن اٹینڈ کرنا ہے، کسی کی شادی اٹینڈ کرنی ہے، کسی کی برتھ ڈے اٹینڈ کرنی ہے، وہ کسی اور شہر میں، آپ بولتے ہیں کوئی بات نہیں، وہاں تو ہماری خالہ رہتی ہے نا، وہاں تو چاچی رہتی ہیں، وہاں تو مامی رہتی ہیں، وہاں تو چاچا رہتے ہیں، وہاں تو دور پرے کے رشتہ دار رہتے ہیں، اور آپ پورا ٹبر ان کے گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں 10 بندوں کا۔ وہ بندہ کتنا ہی سفید پوش ہو، پاکستان میں نا اب مڈل کلاس بچی نہیں بھائی صاحب۔ پاکستان کی کے شیپ اکنومی ہے۔ یہاں امیر لوگ رہ گئے ہیں جو باہر مال میں گھومتے رہتے ہیں، باہر جا کے شاپنگ کرتے ہیں، مہنگے مہنگے کھانے کھاتے ہیں۔ یا بیچارے غریب لوگ رہ گئے جو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی غربت کو چھپا کے اپنی سادگی کا بھرم قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سفید پوش۔ ان کو ہم لوور مڈل کلاس بول سکتے ہیں۔ مڈل کلاس تو پاکستان میں بچی نہیں ہے۔ تو وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کھانا کمانے والا بندہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پیسے والا بندہ ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں ہے۔ آپ اس کے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن، اب وہ صبح بھی کھانا بنا رہا ہے، شام بھی بنا رہا ہے، رات بھی بنا رہا ہے۔ جو صاحب مکان ہے اس کے اوپر تو اس کے تو بجٹ کے اوپر، جیب کے اوپر اس کے اوپر اثر پڑے گا ہی پڑے گا۔ لیکن جو خواتین ہیں وہ بھی ساری نوکر بن جاتی ہیں۔ کوئی ناشتہ بنا رہی ہے، کوئی دوپہر کا بنا رہی ہے، کوئی رات کا بنا رہی ہے، اور صبح سے شام تک برتنیں دھو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی کمنٹ کر دیتا ہے۔ جو صاحب ہیں وہ بولیں گے یار کیا بات ہے، دوپہر ہو گئی، آپ لوگوں نے ابھی تک ناشتہ نہیں دیا؟ ناشتہ تو صبح 9 بجے ہوتا ہے، ابھی 11 بج گئے ہیں، کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ابھی تک دوپہر کا کھانا نہیں لگا، 4 بج گئے ہیں، خدا کا خوف کرو۔ تو جو گھر والے ہیں وہ بیچارے صبح سے شام آپ کے لیے ذلیل ہوتے رہیں گے، اور آپ اس بات میں خوشی محسوس کریں گے، دیکھو بھائی صاحب نے ہمارا کتنا خیال کیا، ہماری وجہ سے اپنی فیملی کو کتنا ڈانٹ رہے تھے۔ تو یہ خوشیاں اندر ہوتی نا کہ آپ کو عزت مل رہی ہے کسی کی کو ذلیل کرنے کے بعد، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ تو پاکستان میں تو آپ مہمان بنے نہیں، اگر مجبوری پہ جانا پڑ جائے کسی بات تو صاحب سے پوچھ کے جائیے، اور کوشش کریں 3 دن سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد آپ جتنی اس کی مدد کر سکتے ہیں کر دیجئے۔ سفید پوش تب کا آپ سے نہیں مانگے گا۔ آپ باہر گئے، آپ گروسری لے کر آ گئے، باہر گئے، آپ بولے ٹھیک ہے میں باہر گیا تھا، اچھا گوشت ملا تھا، میں آپ کے لیے 2 کلو گوشت لے کر آ گیا، چلے آج پکانا ہے، یہ والا پکا لیجئے۔ اب باہر گیا تھا تو یہ سیب مل رہے تھے تو میں سیب اور یہ آم یا جو بھی جو فروٹ ہے یا سبزی ہے یہ لے کر آ گیا، آپ کے لیے بینگن آلو لے کر آ گیا، آپ آج یہ بنا لیجئے۔ وہ ہمارے گاؤں میں نا بہت اچھے چاول ملتے ہیں، میں آ رہا تھا تو میں چاول کی بوری آپ کے لیے لے کر آ گیا۔ تو آپ اپنی حساب سے کیلکولیٹ کر کے کسی نہ کمپنسیٹ کر لیں۔ آپ بولیں گے آپ 3 دن جائیں گے، آپ ہوٹل میں رہیں گے، ہوٹل کا خرچہ دیں گے، باہر کھانا کھائیں گے، آپ کے 20-25 ہزار روپے لگ جائیں گے نا۔ اب 20-25 ہزار روپے کا ان کا خیال کر لیجئے، اور کچھ نہ کریں تو جاتے ہوئے 20-25 ہزار روپے ان کے ہاتھ میں رکھ دیجئے۔ گھر میں بچے بچیاں سب میں ہوتے ہیں، 5-5 ہزار روپے ہاتھ میں رکھ دیں، 10 ہزار روپے ہاتھ میں رکھ دیں، 1-1 ہزار روپے ہاتھ میں رکھ دیں، کسی نہ کسی طرح تو اس کو کمپنسیٹ کر لینا۔ اب یہ سوچ لیجئے آپ باہر جاتے تو آپ کو کتنا خرچہ ہوتا، اب یہ خرچہ کمپنسیٹ کر لیں۔ یہاں تو ان کو گروسری لا دیں، یا اپنے گاؤں سے آتے ہوئے، شہر سے آتے ہوئے ان کے لیے کچھ نہ کچھ چینی کی بوری، چاول کی بوری، کوئی نہ کوئی چیز ایسی سوغات لے کر آ جائیں، باہر سے پھل لے کر آ جائیں۔ آپ کیش ان کے ہاتھ میں رکھ دیں، کچھ نہیں کرتے، عید کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، سالگرہ کا موقع ہے، آپ بولے ہم تو یہاں پر آئے تھے شادی اٹینڈ کرنے کے لیے، ہم نے 4 جوڑے آپ کے لیے بنائے، ہم نے آپ کے بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی 4 جوڑے بنا لیے، 4 جوڑے لے لیے۔ ہم اپنے لیے شاپنگ کرنے کے لیے گئے تھے، ہم بہن بھائی آپ کے لیے بھی یہ سوٹ کا کپڑا لے کر آ گئے۔ یہ باتیں سن کے آپ کو بہت مزاحیہ لگ رہی ہوں گی، اور آپ بولیں گے کیسا غریب آدمی ہے، کیسی چیزیں سوچتا رہتا ہے، لیکن یقین جانیے جس کے اوپر گزرتی ہے وہ جانتا ہے، یا اس کا اللہ جانتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے فقر و فاقہ دیکھا ہوا نہیں ہوتا، زندگی کبھی بھوکے رہے ہی نہیں ہوتے، تو پتہ نہیں چلتا جب بندہ 2-3 دن سے بھوکا ہو تو بھوک کہتے کسے۔ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہوتا کہ کپڑے چاہیے اور پیسے نہ ہوں، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہوتا کہ کھانا کھانا ہے اور گھر میں کھانا اویلیبل نہیں ہو، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا ہوتا کہ آخری مہینے کی تاریخیں جو ہوتی ہیں اس میں بولتے ہیں کہ جی گوشت تو نہیں آ سکتا، اب ایسا کرتے ہیں انڈے بنا لیتے ہیں، انڈے آلو، انڈا گوٹالا، انڈے کی کوئی 20 قسمیں یاد ہو گئی ہیں بھائی صاحب۔ تو اگر زندگی میں دن نہ گزرے ہو نا تو اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کوشش کریں آج کے بعد جب بھی کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں، اس کے لیے عزت بن کے جائیں، اس کے لیے آرام بن کے جائیں، اس کے لیے خوشخبری بن کے جائیے، اس کے لیے زحمت بن کے نہ جائیں۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر زندگی میں کہیں نہ کہیں بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گے۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔